بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ درس بخاری شریف میں دعاؤں کے بیان میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک بات باندھا ہے کہ ایک دعا اللہ سے کئی دفعہ مانگنی چاہیے۔ روایت اس میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی پیش کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ جادو ہو گیا اور اس کی کیفیت یہاں تک پہنچ گئی کہ آپ علیہ السلام کو بسا اوقات خیال ہوتا کہ آپ نے ایک کام کر دیا حالانکہ آپ نے نہیں کیا ہوتا تھا، اور اس جادو کے شر سے بچنے کے لیے، جادو کا مرض ختم ہونے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی۔ اور ایک اور روایت میں ہے فدعا ودعا، یعنی کئی دفعہ آپ نے اللہ سے دعا کی، صرف ایک دفعہ نہیں کی، کئی دفعہ دعا کی۔ اس لفظ سے امام بخاری رحمہ اللہ استدلال کر رہے ہیں کہ کوئی بھی دعا اللہ سے مانگی جائے تو اس کو صرف ایک مرتبہ نہ مانگا جائے، کم از کم 3 مرتبہ مانگا جائے۔ ابو داؤد اور نسائی شریف کی ایک روایت سے بنواس کر دیتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعجبه ان يدعوها ثلاثا ويستغفر ثلاثا۔ آپ کو یہ بات پسند تھی کہ جب کوئی دعا مانگے 3 دفعہ مانگے، جب استغفار کرے 3 دفعہ کرے۔ اسی وجہ سے صبح شام کی جو دعائیں ہیں یا 7 کا عدد ہے اگر وہ چھوٹی دعا ہے، ورنہ کم از کم سنت یہی ہے کہ ہر دعا کو 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ، اللہ نے مجھے بتلا دیا اس مسئلے کا حل جو میں نے اللہ سے مانگا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا وہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ 2 شخص، ایک جبرائیل تھا اور ایک میکائیل تھے، ایک جبرائیل تھے اور ایک میکائیل تھے، انسان کی صورت میں خواب میں میرے پاس آئے۔ ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور دوسرا میرے بہانے بیٹھ گیا پاؤں کی طرف۔ تو ایک نے اپنے ساتھی سے پوچھا، پاؤں والے نے سر والے سے پوچھا کہ اس شخص کی کیا بیماری ہے؟ سر والے نے جواب دیا کہ اسے جادو ہو گیا ہے۔ کس نے جادو کیا ہے؟ کہا لبید بن اعصم نے کیا ہے۔ جیسے کہ دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے اس کی لڑکیوں نے کیا تھا، اس کی بیٹیوں نے کیا تھا، اسی لیے قرآن مجید میں مؤنث کا صیغہ من شر النفاثات فی العقد، گرہوں پہ دم کرنے والیاں، کیونکہ وہ اس کی لڑکیاں تھیں۔ کس چیز میں کیا ہے؟ کہا کہ داڑھی کے بالوں میں جو ایک کنگھی کے دندانوں میں پھنس جاتے ہیں اس میں کیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے پاس ایک یہودی لڑکا حضور کی خدمت کرنے آتا تھا، تو انہوں نے اس سے تعلق قائم کر کے آپ کے بالوں کو منگوا لیا تھا، اور پھر اس کو کھجور کے درخت کی چھال میں بند کر کے کہاں پر ڈالا ہے؟ تو سر والے نے جواب دیا بئر ذی ارمان میں، یہ کنواں تھا بنی زریق کے اندر۔ بہرحال فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، پھر عائشہ کے پاس آئے، فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم اس کا پانی مہندی ملے ہوئے پانی کی طرح ہو گیا تھا، اور اس کے اوپر جو درخت تھا وہ شیاطین کے سر لگ رہے تھے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اس کنویں کی پوری تفصیل بتلائی۔ فرماتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے اس درخت کو وہاں جڑ سے کیوں نہیں اکھاڑ دیا؟ اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ نے لبید بن اسم کا پیچھا کیوں نہیں کیا؟ صحابہ سے مل کر، صحابہ کے ساتھ مل کر اتنا غلط کام اس نے کیا۔ تو آپ نے فرمایا اما انا، اے عائشہ اللہ نے مجھے شفا دے دی، بس میرا کام ہو گیا، اب میں لوگوں پر شر کو ابھارنا نہیں چاہتا۔ تو میرے دوستو، آج اس چکر میں جاتے ہیں کہ کس نے جادو کرا دیا، کس کی نظر لگ گئی، کس نے یہ کام کر دیا۔ اصل یہ نہیں ہے، اصل یہ کہ میرا کون سا عمل ایسا تھا جس کی وجہ سے میں اللہ کی حفاظت سے نکل گیا، دعاؤں میں کمی ہو گئی، استغفار میں کمی ہو گئی،
گھر میں تصاویر ہیں، دعائیں پڑھے بغیر بیت الخلا میں چلے گئے، تو اپنے اعمال پر نظر ہو، اور جب اللہ شفا دے دے، مسئلہ حل ہو جائے، تو ان چکروں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کس نے کرا دیا کیا، اصل میرا عمل ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی پر اتنا سخت جادو تھا، اور جو دعا اتری اس بارے میں وہ سورہ فلق سورہ ناس اتری، 11 گرہیں تھیں، جیسا کہ دیگر روایات سے تفصیل پتہ چلتی ہے۔ آپ علیہ السلام ایک ایک آیت پڑھتے جاتے، ایک ایک گرہ کھولتے جاتے، اور اس سے ایک بات جو میں اکثر کہا کرتا ہوں پتہ چلتی ہے کہ اپنے گھر کی خواتین کے بچوں کے بالوں کو اور ناخنوں کو ایک جگہ جمع کر کے کہیں دفن کیا جائے یا سمندر میں ڈال دیا جائے۔ جب کھلے عام ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کچرا کنڈی میں وہ چلے جاتے ہیں، تو جنات کے ویسے ہی اثرات ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شر کا ارادہ کرے تو اس کے ہاتھ میں ایسی چیزیں پہنچ سکتی ہیں۔ اللہ بھائی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو ہمیں پتہ چلا ہر دعا کو اور استغفار کو کم از کم 3 مرتبہ مانگنے کی، کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على نبينا محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم صل على روح محمد في الأرواح، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على قبر محمد في القبور۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكره الغافلون۔ جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.